ایک انتہائی حیران کن واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک عورت نے ساری حدیں کراس کر لی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں جس کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہوں یہ میری بیٹی کا ہونے والا شوہر ہے۔ اس کے ساتھ کئی دن راتیں رنگین کرتی رہی، منہ کالا کرتی رہی، اور اپنی ہی بیٹی کی شادی سے 9 دن پہلے اپنے ہونے والے داماد کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ خالی گھر سے بھاگی نہیں ہے، ساتھ میں جو شادی کی شاپنگ کے لیے اپنی بیٹی کے لیے سونے کے ہار، چاندی کے ہار، زیورات، جو نقدی سونا جو سب جمع کیا ہوا تھا نا، سب لے کے بھاگ گئی۔ واقعہ ایسے پیش آتا ہے جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو ماں باپ رشتہ دیکھتے ہیں، جہاں پر رشتہ دیکھ کے آتے ہیں وہ لڑکا بڑا اچھا ہوتا ہے، لڑکی تو ان کی بہت پیاری تھی، لڑکی بہت خوبصورت تھی، دبلی پتلی تھی، پڑھی لکھی تھی، لیکن جو لڑکا تھا نا، جب اس کی نظر پڑتی ہے اپنی ساس پہ تو ساس کو دیکھتے ہی دل ہار جاتا ہے۔ یہ لڑکا تھا آنٹیوں کا دیوانہ۔ اس کی جو ساس تھی بھرے ہوئے جسم کی مالک تھی، انتہائی خوبصورت عورت تھی، اس نے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ اپنی ساس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب یہ من ہی من میں اپنے ساس کے بارے میں غلط خیال لاتا رہا۔ اب شادی کے دن رکھ دیے، سارے کارڈ چھپ گئے، گھر میں رنگ رگن ہو رہا ہے، سب مہمانوں کو پتہ چل گیا، پورے گاؤں میں پتہ ہے اس گھر میں شادی ہے، ان کی لڑکی کی شادی ہے۔ اب یہ شاپنگ شروع ہو گئی، تو یہ جو داماد تھا گھر کا ہونے والا، شاپنگ کے بہانے گھر میں آتا اور اپنی ساس کو مزے مزے کے چٹکلے سناتا، اس سے فرینکنس ہو گئی، دونوں کلوز ہو گئے۔ اس نے اپنے ساس کو اپنے دل کی بات بتا دی، کہتا ہے کہ مجھ کو تو آپ پسند ہو نہ آپ کی بیٹی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی شادی نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو دل دے بیٹھا ہوں، آپ بہت پیاری ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ اس عورت نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، جب لڑکا نہ سمجھا تو یہ اس عورت کے دل میں بھی نہ کہیں پیار دبا ہوا تھا۔ یہ ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں نا، جن کے 5 6 6 7 7 بچے ہو جاتے ہیں، ان کو سچا پیار نہیں ملتا، یہ ایسی عورت تھی۔ اب یہ وہاں پہ رات رکتا اور اسی گھر میں، جس گھر میں اس کی شادی ہونی ہے، اسی گھر میں چھپ چھپا کے اس کی ہونے والی ساس اور ہونے والا داماد، یہ دونوں ہم بستری کرتے، راتیں رنگین کرتے رہے۔ گھر میں کسی کو پتہ ہی نہ تھا، انہوں نے بھی غور نہ کیا کہ یار مذاق کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، اس کی شادی ہونے والی ہے کچھ دن بعد۔ پھر اس نے اپنی ساس سے بات کرنے کے لیے ایک مہنگا موبائل گفٹ کیا، کیونکہ ساس کے پاس گھر میں موبائل نہیں تھا۔ اب ساس کو موبائل گفٹ کیا، فون پہ بات ہوتی، گھنٹوں بات کرتی، اور جو ایکٹیویٹی کرتے رہے وہ حد سے کراس کر گئے۔ پھر لڑکا کہتا ہے کہ دیکھو اب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اب تم بتاؤ کیا فیصلہ ہے۔ اس عورت نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، جب لڑکا نہ سمجھا تو انہوں نے پلان بنایا گھر سے بھاگنے کا۔ اب گھر سے بھاگنے کا پلان کیا بنایا کہ ہم لوگ گھر میں بتائیں گے کہ ہم نے شاپنگ کرنی ہے دوسرے شہر جا کے، اور اس بہانے گھر سے تم پیسہ، نقدی، زیور سب لے لینا، کسی کو شک بھی نہ ہوگا۔ اس عورت نے، جو اس کی ہونے والی ساس ہے، یہی کام کیا۔ گھر میں سب کو بتایا میں اور میرا ہونے والا جو داماد ہے، ہم فلانے شہر جا کے وہاں سے اپنے داماد کی مرضی کی شیروانی شاپنگ کریں گے۔ گھر والوں کا ٹھیک ہے۔ اس عورت نے اپنی بیٹی کا زیور بھی اور جو نقدی تھی، سونا چاندی، سب لے لیا، اور جانے سے پہلے اپنے شوہر سے کہتی ہے شاپنگ کے لیے پیسے دے دو، اور پیسے بھی لے لیے اور گھر سے چلی گئی۔ انہوں نے جناب وہاں پہ ہوٹل بک کیا ہوا تھا، انجوائمنٹ شروع کر دی، اور ادھر یہ لوگ پریشان ہیں کہ آدھی رات گزر گئی ہے، کوئی فون نہیں ہے۔ جب نمبر پہ کال کرتے ہیں نمبر بند ہے، داماد کا بھی نمبر بند ہے ہونے والے کا، اور اس کی بیوی کا بھی نمبر بند ہے۔ بڑے پریشان، انتظار کرتے رہے، وقت گزرتا رہا، صبح ہو گئی۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ پولیس میں جائیں، رپورٹ درج کرائیں۔ جب سارے گھر میں ویسے کہ دھیان پڑا الماری میں، دیکھا الماری کھلی ہوئی ہے، اس میں سیٹ رکھے ہیں، وہ خالی ڈبے رکھے ہیں، سونا نہیں بیچ میں، ہار نہیں ہے۔ جب ان کا دماغ جو نا، اس نے ٹیوب لائٹ نے کام کیا، اور پھر یہ پریشان پہنچے تھانے میں، جا کے رپورٹ درج کرائی کہ ہمارا ہونے والا داماد ہماری جو اس گھر کی اپنی ہونے والی ساس کو لے کے بھاگ گیا۔ اب لوگ ان پہ ہنستے بھی ہیں اور ترس بھی کھاتے ہیں۔ کتنی بڑی بدنامی کی بات ہے، جو لڑکا تھا اپنی سے بڑی عمر کی، اپنی ماں کی عمر کی عورت کو لے کے جب بھاگ گیا، اس کے ماں باپ کو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ ذرا سوچتے نہیں، انسان جب ہوس میں اندھا ہوتا ہے اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کے ماں باپ کو طرح طرح کی باتیں کریں گے، شاید اس لڑکی کی دوبارہ شادی ہو ہی نہ پائے، اس کو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ خالی انہوں نے اپنے انجوائمنٹ کے لیے 2 خاندان برباد کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے جو بد نظریں ہیں
جن کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، رشتوں کا تقدس نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔